مہمان ہیں ذرا الگ نوعیت ہے آج ہمارے مہمان کی بیکاز آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے میک اے وش اور اس کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں الگ الگ سیلیبریٹیز ہیں الگ الگ لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں بچوں سے جا کے ملتے ہیں جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بے تحاشا تحائف ان بچوں کو دیے جاتے ہیں اتفاق یہ ہوا کہ بھی جانے کا موقع ملا کیونکہ کسی بچے نے ذکر کیا تھا کہ جی میں فیصل انکل سے ملنا چاہتا ہوں تو میں بھی گیا وہاں پہ جا کے بچوں سے ملا تھوڑے عرصے کے بعد جب میں نے پوچھا کہ اب وہ بچہ کیسا ہے تو مجھے علم ہوا کہ چلا گیا اس دنیا سے تو کافی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے جی پیسے کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو بزنس فیملی سے تعلق ہے ٹیکنیکل انڈسٹریز سے وابستہ ہیں اور بیسٹ ایکسپورٹر کا ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں تمغہ امتیاز اور موروکو وزام العلوی ایوارڈ سے بھی نوازے جا چکے ہیں خدمت خلق کی اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل ورکر ایک نامور سوشل ورکر ہیں اور میک اے وش پاکستان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی پاکستان میں اور میک اے وش 40 سال سے زیادہ ملکوں میں اپنا نیٹ ورک چلا رہی ہے جس کی ایفیلیشن پاکستان میں ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ بلایا جائے آپ کی بہت ساری دعاؤں میں بلانا چاہتا ہوں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ ورڈ سر. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ سر. سر پلیز ہیو اے سیٹ. سر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے تو کھڑے ہو کے میں کافی دیر جو ہے وہ پرسنل ایک ریلیشن الگ ہے لیکن جو سارا آپ کا پیچھے کام ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور اوبویسلی ایک چھوٹی سی ایفیلیشن ہے آپ کے ساتھ آپ کے کام کے حوالے سے بھی. تھینک یو. تو ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے اشتیاق صاحب؟ تقریباً کوئی 13-14 سال ہو گئے جی. اور جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے دنیا کے 55 ممالک میں ہے اور وہ بچے جو کرٹیکلی ill ہوتے ہیں ٹرمینل ill ہوتے ہیں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی جو بھی ایک موسٹ چیریش وش ہے آخری وش ہم نہیں کہتے تو وہ یہ ادارہ پوری کرتا ہے اور اپنے قیام سے لے کے اب تک ہم کوئی 20,000 بچوں کی خواہشات کو پورا کر چکے ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان نہیں ہے مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے کے گئے اور وہ مسکراہٹ تھی ان کی موسٹ چیریش وش کی پوری ہونے کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ تھا اس کو خون کا کینسر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے ملے اور آپ نے ٹائم نکالا آپ اس سے ملے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور کچھ عرصے بعد پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اس کا یہ ادارہ اتنا بڑا ہے کہ آج اگر میرا کوئی بچہ یہ وش کرے کہ اس کو امریکہ کے صدر سے ملنا ہے تو ود ان 1 month اٹ ول بی پاسبل. اشتیاق صاحب یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کونسلیٹ جنرل بھی ہیں موروکو کے اور ایک بڑی زبردست بزنس کمیونٹی سے اوبویسلی پوری فیملی کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود یہ بچوں کی ان کو پورا کرتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں ناٹ اونلی کہ پاکستان کے ایکٹرز سے بچوں کو ملنے کا شوق ہے باہر کے بھی جو ریسلرز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان سے ملنے کا شوق ہے. آئی ریممبر اشتیاق صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں بچے نے وش کی تھی سلمان خان سے ملنے کی وہ ان لوگوں نے پوری کی. جان سینا جو بڑے مشہور ریسلر ہیں ان سے ملنے کی خواہش پوری کی گئی. پھر ایک بچے کی خواہش تھی کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں سو پورے دن کے لیے اس کو آپ لوگوں ٹریننگ کیمپ لے کے گئے وہاں پہ جو ہمارے جنرل صاحب تھے ان کے ساتھ آپ نے پورا دن اس کا آرمی چیف سے بھی ملے آرمی چیف سے بھی ملے بالکل.
سر اتنی بڑی یہ فاؤنڈیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتلایا, اور سلمان خان کا جو آپ نے ذکر کیا کہ 3 بچے کی وش تھی یہ, اور میں ان کو لے کے گیا, سلمان نے ان کو انوائٹ کیا, اور ہم سلمان خان کے گیسٹ تھے, اور اس نے ہمیں اپنے گھر پہ بھی انوائٹ کیا اور بچوں کے ساتھ کافی وقت گزارا. اور آخر میں یہ کہا اشتیاق صاحب کہ دعا یہ کریں کہ اگر ہمارے ملکوں کے اندر حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود بچوں سے ملنے یہاں پہ آیا کروں گا. جان سینا جو تھا WWE کا ایک بہت بڑا اسٹار ہے, اس سے بھی بچوں کی کچھ ملاقات کرائی, اور ملالہ یوسفزئی سے ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو لنگ کینسر تھا, اور ملالہ خود گئی اس کے لیے کافی بنا کے لائی. شی سیڈ کہ نہیں یہ میرے بہت امپورٹنٹ مہمان ہیں تو میں ان کے لیے خود کافی بناؤں گی. تو بے شمار ایسی وشز ہیں فیصل کے لوگوں سے ملنے کی, مگر اس کے علاوہ کچھ وشز یہ ہیں کہ جی میں آرمی کا ایک دن کے لیے بننا چاہتا ہوں. میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وش چائلڈ, کچھ دنوں پہلے کوئی 1 مہینہ ہوا ہے, ان کی وش تھی کہ جی میں نیوی کے اندر نیوی آفیسر بننا چاہتا ہوں اور آگسٹا سب میرین کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جو لوگ نیوی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی سب میرین کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بہت سیکرٹ جگہ ہوتی ہے. بالکل. اور پھر جناب ہم نے آرمی نیول چیف سے جب کی تو ان کو پورے دن کے لیے نیوی میں انڈکٹ کیا گیا, آفیسر بنایا گیا, لیفٹیننٹ یہ تھے, اور پھر جناب ان کو آگسٹا سب میرین کے اندر لے کے گئے. انہوں نے پوری سب میرین کی وزٹ کی, ان کو تحائف دیے گئے, شیلڈ دی گئیں, اور ماشاءاللہ ہی واز ویری ہیپی. اور اب کچھ دنوں پہلے میرے پاس کال آئی تھی کہ نیول چیف جس دن کراچی آئیں گے تو وہ ان سے ملاقات بھی کریں گے ماشاءاللہ. مگر ان کی وش بہت مہنگی اور بہت مشکل تھی. انہوں نے کہیں ڈزنی تھیم کا آپ نے شاید دیکھا تھا کہ ایک روم میرا ڈزنی تھیم کے اوپر ہونا چاہیے, اور پھر وہ جناب پورا ایک ان کے لیے ہم نے ایک روم بنایا, ان کو ڈزنی فروزن تھیم کے اوپر ہم نے اس کو وہ کیا. شاید اگر ویڈیو ہم نے آپ کو بھیجی ہے آپ دیکھیں گے, اور اتنا خوبصورت ان کا روم بنا ہے ڈزنی تھیم کے اوپر کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی اس روم میں تو میں نے رہنا ہے جا کے. کیا بات ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اقرا اقبال ہے. کیا نام ہے؟ اقرا اقبال. اقرا اقبال. اقرا کیسا لگ رہا ہے روم میں اب؟ اب مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرا کمرہ ڈزنی فروزن تھیم پر ہے. آپ نے تھینک یو کیا تھا؟ جی میں نے اسٹاک انکل کا بہت بہت شکریہ کیا کہ انہوں نے میری وش پوری کی, اسی لیے کیا میں نے ان بات کا ہے, کیا شکریہ. ہمارے پاس ویڈیو ہے اگر تھوڑی سی دکھائیں آپ, اگر ریڈی ہے تو. اچھا ابھی کر لیں, ریڈی کر لیں. اور السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام, میرا نام حسب علی ہے. کیا نام ہے؟ حسب علی. یار آپ بڑے لکی ہیں, آپ جا کے سب مرین دیکھا ہے یار. آپ کو پتہ ہے ہم گیسٹ تھے نیوی کے, اور ہمیں نہیں انہوں نے جانے دیا سب مرین کے اندر. نیوی کے گیسٹ تھے, انہوں نے ہمیں بڑی رائڈز وغیرہ کروائیں, بڑا گوادر میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا, لیکن سب مرین نہیں دکھائی. آپ نے دیکھ لی یار. اور سر وہ بھی آگسٹا سب میرین جو کہ دنیا کی مہنگی ترین سب میرین ہے, جو فرانس کے اشتراک سے یہاں پہ بنی تھی. اور یہ جناب اس کے اندر بھی گئے, دیکھا, ہر چیز انہوں نے وزٹ کرائی, ایک نئی دنیا تھی وہ. بتلائیں اپنا ایکسپیرینس. السلام علیکم, میرا نام حسب علی ہے اور میری عمر 16 سال ہے. ماشاءاللہ. میری وش یہ تھی کہ میں نیوی آفیسر بنوں اور سب میرین وزٹ کروں. تو ایک دن میک اپ وش ہاسپٹل آئی ہمارے, اور انہوں نے وش کا پوچھا مجھ سے, تو میں نے ان کو بتایا اپنی وش کا کہ مجھے نیوی آفیسر بننا ہے, کیونکہ میرا یہ بچپن سے خواب تھا کہ نیوی آفیسر بنوں اور سب میرین میں بیٹھوں وغیرہ. اور میک اپ وش نے میری یہ خواہش پوری کری. دن ایسے سٹارٹ ہوا کہ مجھے میک اپ وش کی گاڑی پک اپ کرنے آئی, اور میں آیا نیوی آفیسر کے میس پہ. انہوں نے مجھے بہت اچھا استقبال کیا, اور پھر میں کیا نام ہے ان کے ساتھ انہوں نے مجھے شیلڈز اور انہوں نے مجھے کیا نام ہے جو کمانڈر چیف ہیں انہوں نے مجھے بیجز وغیرہ لگائے, اور کیا نام ہے سب لیفٹیننٹ کا رینک دیا. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ میں نے سب میرین وزٹ کی. سب میرین کیونکہ ایک وہ خفیہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں نارمل لوگوں کو نہیں جان دیتے ہیں. کیسا لگ رہا تھا اندر جا کے؟ مجھے بہت پراؤڈ اور مجھے بہت اچھا لگا. بہت مطلب ایک وہ یونیک ایکسپیرینس تھا کہ میں اتنی سب سے وہاں پہ چھوٹی عمر کا تھا کہ جو سب میرین وزٹ کر رہے ہیں. بالکل.
اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ لنچ کیا اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ گفٹ دیے. پھر میں نے فلیگ ریزنگ کی, وہاں پاکستان کا جھنڈا میں نے چڑھایا اوپر, اور اس کے بعد میری واپسی ہو گئی. کیا بات ہے. اور ہماری اقرا کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھیں ذرا, آپ کو دکھاتے ہیں, آئیے. اچھا سب مرین والی ہے, وہ دکھائیے, سب مرین والی ہے. جی جی آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, واہ واہ. ایڈمرل ہیں, ہاں ایڈمرل ہیں جو ان کو بیچ لگا کے اللہ سب اکبر. لیفٹیننٹ انہوں نے انڈکٹ کیا ان کو. واہ واہ واہ. ایڈمرل صاحب ماشاء اللہ. اور دیکھیے شیلڈ بھی دی, کیپ بھی دی, اور بیجز بھی لگائے. اشتاق صاحب ماشاء اللہ سے اتنا اچھا بزنس سارا جی ہاں. کچھ ہے. سوشل ورکر بننے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ اصل دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اچیومنٹ سر پہ سوار ہوتی ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ بہت کچھ اچیو کیا اپنی فیلڈ میں جو میکسیمم ایک کر سکتا ہے, مگر جب سب چیزیں ہم یہ کر لیں کہ اپنے کیریئر میں بہت کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی دل میں خلاصہ رہتا ہے کہ کچھ چیز کی کمی ہے جو خوشی آپ کو نہیں دے رہی ہے. تو اس فاؤنڈیشن کے بارے میں جب مجھے پتہ لگا, حالانکہ بہت کام ہو رہا ہے یہاں پہ, این جی او جو کام کر رہی ہیں, ہیلتھ میں کر رہی ہیں, ایجوکیشن میں کر رہی ہیں, امپاورمنٹ میں کر رہی ہیں, مگر یہ ایک ایسی وش تھی, ایسی فاؤنڈیشن تھی کہ دی لاسٹ وش آف اے پرسن تو وہ مجھے ٹچ کی. ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور یہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی آج سے 50 سال پہلے. تو پہلے تو دے ور ویری روڈ, انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ہم پاکستان میں آپ کو اس کی افیلیشن نہیں دے سکتے. میں کبھی وہ ای میل نہیں بھولوں گا کہ پاکستان از ناٹ آن آور میپ. تو جب میں ان کے پاس امریکہ ملنے گیا, میں نے کہا کہ آپ نے بڑا روٹ مجھے رپلائی دیا ہے کہ کیوں, جب آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہیں تو وائی ناٹ پاکستان. تو انہوں نے کہا سر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اندر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں پاکستان دنیا میں بہت نیچے ہے. فیصل صاحب دو طرح کی ڈونیشنز ہوتی ہیں, ایک جو بڑے بڑے ادارے دیتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اگر کسی بینک کو اربوں کا پروفٹ ہوا ہے تو وہ 1-2% جا کے کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج سے 15 سال پہلے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا اتنا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ادارے کماتے تو تھے, وہ سب کے سب خود رکھ لیا کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت جواب دیا کہ ٹھیک ہے سی ایس آر میں ہم پیچھے ہیں, مگر میں کہا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پاکستان دنیا میں پہلا ملک ہے جہاں پہ انڈیویجول ڈونیشنز جو ہیں, یعنی کہ انفرادی طور پہ جو دی جاتی ہے, نمبر 1 ہے. اور میں نے کہا یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے زکوٰۃ اور فطرہ. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پریشان ہو گئے. یہ ان کے نالج میں نہیں تھا کہ پاکستان میں کہ لوگ انفرادی طور کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ اور ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں. تو پھر اور آج آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ پاکستان کو 2 بار بیسٹ افیلیٹ ایوارڈ ملا ہے, کیونکہ ہماری وشز بڑی یونیک ہیں. امریکہ اور یورپ کی جو وشز ہیں وہ ڈزنی لینڈ کی ہوتی ہیں, ہمیں ڈزنی لینڈ جانا ہے اور ایک وش پہ $12,000 ان کے خرچے ہوتے ہیں. اور ہماری وشز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی مجھے نیوی میں جانا ہے, مجھے آرمی کے اندر جانا ہے, مجھے پائلٹ بننا ہے, مجھے ٹیچر بننا ہے, مجھے تو اتنی یونیک آ رہی ہے کہ 2 بار ہم کو بیسٹ افیلیٹ ایوارڈ ملا. اور آپ کو یہ سن کے بھی بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان جس کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے, آج میں انٹرنیشنل بورڈ کا ممبر ہوں. میں جو دنیا میں 10 لوگ ہیں جو پورے میک اے وش کو چلا رہے ہیں, میں اس کا بھی ممبر ہوں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کی, اور ہم ہر سال کوئی 10 بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ عمرے کی بھی زیارت ہے. سبحان اللہ, ان کی وش ہوتی ہے کہ ہم یہ عمرہ کریں گے, ہم ان کو والدین کے ساتھ عمرے پہ لے کے جاتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک بچہ جاتا ہے. فیصل صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے سوسائٹی میں کتنی ڈسپیرٹی ہے, اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک بچی کی وش آئی جس کو شدید کینسر تھا, اور اس کی وش تھی کہ مجھے ایک ڈال اینڈ ڈال ہاؤس چاہیے, اور اس کا والد جو تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو روزانہ وہ جاتے وقت اپنے باپ سے کہتی تھی, اور رات کو وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس 2 چوائس ہیں, یا تو میں ڈال لے آؤں یا گھر کا راشن لے آؤں.
تو جب ہم نے اس کی بچی کی وش پوری کی تو اس کا والد رونے لگا. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے بتلایا کہ اب میں کل سے یہ مجھے تنگ نہیں کرے گی کہ ڈال چاہیے. اور ڈسپیرٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ ایسے ایسے گھر ہیں کہ پورے کمرے کھلونوں سے بڑے ہوئے ہیں. اور ایک طرف ڈسپیرٹی یہ ہے کہ ایک بچی جس کی لمیٹڈ لائف ہے اس کی ایک گڑیا کی خواہش جو ہے کوئی پورا نہیں کر سکتا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو تو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں اور جب وہ کچھ فرمائش کرتے ہیں تو آپ میک شور کہ یہ ہو جائے. مگر ایسے کئی بچے ہیں پاکستان میں جو لمیٹڈ ٹائم ہے بٹ ان کے پاس خواہش نہیں ہو سکتی. ویری پینفل. تو ہم ان بچوں کے لیے بارے میں سوچیں ضرور. شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا یہ کافی پینفل ہے, انڈر دا لائن. ہم ابھی بہت ساری باتیں شاید کھل کے نہ کر پائیں, لیکن اشتاق صاحب میں ان تمام لوگوں کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا, جو ماشاءاللہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے, اور اللہ نے بہت کامیاب بھی کیا ہے. پاکستان موروکو کے بیچ میں ایک اچھے تعلقات پیدا کرنے میں آپ کا بہت بہت ساتھ بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا بچے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کی ایسی ایسی خواہشات, بیکاز ملاقات رہتی ہے اکثر آپ سے اور بات ہوتی رہتی ہے. کبھی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. یہ بالکل بجا بات ہے کہ ہمارے بچوں کی جو وشز ہیں وہ ذرا مختلف ہیں باہر کے بچوں سے, بہت مختلف ہیں. اور اچھا لگتا ہے آپ جس طرح سے ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو شکریہ ہے. لیکن ایک آخری سوال میرا آپ سے, پھر اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے. ہمارے یہاں نارملی کچھ این جی اوز ہیں جن پہ اکثر کوئی نہ کوئی بات آتی رہتی ہے, آپ پہ بھی آئی. کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو جو نیگیٹیوٹی آپ لوگوں کے ارد گرد گھومتی ہے؟ دیکھیے, انسان اپنے کام پہ فوکس کرے, اور کرٹیسزم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں, اور ہم اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور بچوں کے چہرے پہ خوشی لا رہے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے فیصل کہ آپ لوگوں کے چہرے پہ خوشی لائیں, میں تمہارے چہرے پہ خوشی لاؤں گا. حکیم لقمان نے ایک بار کسی نے اس سے پوچھا کہ دنیا سے کی سب سے افیکٹو میڈیسن کیا ہے. حکیم لقمان تو دنیا کے نمپائی کے حکیم تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ پیار اور محبت. تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر اس سے بھی بہتری نہیں آئے تو اس نے کہا اس کی کوانٹٹی بڑھا دیں یا پیار و محبت کی. آپ یقین کریں کئی بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں فیصل تو وہ گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں, بیکاز وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مہلک بیماری ہے, معاشرہ ہم سے پیار نہیں کرتا, گھر کے اندر بھی پرابلمس ہیں, تو وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. جب آپ گیو اپ کر جاتے ہیں تو بیماری آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. بالکل. جب ہم انہیں پیار و محبت دیتے ہیں, ان کی خوشیوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنی بیماری سے فائٹ کرنی ہے, تو آپ یقین کریں کہ ان کی صحت میں بھی بہتری اس کے اندر آتی ہے. سلمان خان ایک دن مجھے یہی بتلا رہے تھے کہ ایک بچے کی خواہش تھی جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جسٹ دا میٹر آف فیو ڈیز ہے, مگر اس کی خواہش تھی کہ وہ سلمان سے ملنا چاہتا تھا. سلمان خان کے ساتھ میں نے 3 دن گزارے, اور فیصل صاحب ہی از ناٹ جسٹ اے گریٹ ایکٹر, ہی از اے گریٹ ہیومن بینگ. ایسے اتنا بڑا ہیومن بینگ میں نے دیکھا جس کی 70% انکم جو ڈیفینیٹلی اربوں میں ہوتی ہوگی وہ جناب چیریٹی پہ خرچ کرتا ہے. ایک اپنی فاؤنڈیشن ہے بینگ ہیومن کے نام سے اس کی اپنی فاؤنڈیشن ہے. تو وہ کہنے لگا اشتیاق صاحب آج میں اگر کامیاب ہوں تو اس وجہ سے ہوں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر بہت زیادہ وہ کر رہا ہوں. ہم پاکستان ہم سارے لوگ گئے تھے, بہت پیار کرتا ہے پاکستانیوں سے. بلکہ وہ بتلا رہا تھا کہ بچپن میں ایک بار اپنے بھائی کے ساتھ وہ شاید آیا تھا, تو اس کے تھوڑا سا ویکلی یاد تھا کلفٹن کا بیچ اور یہ تمام. تو وہ بچہ جو تھا جب سلمان اس سے ملا تو وہ بچہ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ جو بیڈ ریڈن تھا, بیڈ سے موو نہیں کر سکتا تھا, اس دن تیار ہو کے سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ گیا کہ آج میرا فیوریٹ ہیرو آئے گا مجھ سے ملنے کے لیے. اور پھر جاتے جاتے سلمان نے ان سے کہا ٹھیک ہو جاؤ تو اپنی شوٹ پہ میں تمہیں انوائٹ کروں گا. حیران ہو گئے ڈاکٹر کہ جو سوچ رہے تھے جسٹ دا میٹر آف فیو ڈیز کہ وہ پھر صحیح بہتری آئی, اور ایک دن جا کے اس نے ان کی شوٹنگ دیکھی. خیر بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. مگر اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بچے ہیرو تصور کرتے ہیں,
اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ملنا ان کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث بالکل، ہوتی ہے. بالکل. اور بزی آپ لوگ ہوتے ہیں مگر اگر تھوڑا سا ٹائم نکالیں جیسے آپ نے بھی ٹائم نکالا تھا تو یہ چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے اللہ آپ کے چہرے پہ ضرور ڈیفینیٹلی خوشی لائے گا. اشتیاق صاحب تھینک یو سو مچ. My pleasure اور جی. باخدا اللہ آپ کو اسی طرح سے کامیاب رکھے. بہت Thank ساری you. دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. My pleasure. اللہ آپ کو بھی کامیاب رکھے. بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ یونیفارم میں, تھینک یو. اور اسی طرح سے رہیں. اور آپ بھی اپنے ڈزنی روم میں دیکھوں گا ویڈیو, میں بالکل فیس بک پہ ہے, اور اشتیاق انکل میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں. جی ہاں, میں جا کے ویڈیو دیکھوں گا بالکل, اور پھر میں میسج کروں گا کہ اقرا کو میرا پیار دیجیے گا. ٹھیک ہے, خوش رہیں آپ لوگ. تھینک یو بہت سر. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پہ اشتیاق بیگ صاحب کا, اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا, یہاں پر تشریف لائے. آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا, یہ ننھے ننھے پیارے پیارے بچے بہت ساری خواہشات لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو آپ سے اگر زندگی میں کچھ ایک یا دو لوگوں کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو بالکل کریں. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہبا لائف کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے, ڈپٹ کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.